میں نے کہا میں پہلے آ گیا ہوں، میں پہلے گفتگو کر لیتا ہوں، انشاءاللہ نماز عصر تک میں گفتگو کروں گا، نماز عصر کے بعد مولانا فاروقی صاحب کا خطاب ہوگا۔ میں نے ابھی آتے ہوئے باہر فلیکس پہ لکھا ہوا دیکھا، عنوان تحفظ ختم نبوت ہے، اور یہ تحفظ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ذرا بولتے رہیں گے آپ سکے ہوئے ہم ہوتے ہیں، روزانہ رات دن سفر ہمارے ہوتے ہیں، آپ نے آج جلسہ کرنا ہے، ہمارے روزانہ ہوتے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا؟ ہمارے نبی نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، اور ہم اپنے نبی کو بڑی تعداد میں علماء کرام ہیں، خوشی محسوس کر رہا ہوں، بڑے ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن پاک میں قرآن کی آیات بڑی تعداد میں ہیں، حدیث مبارکہ میں انبار لگے ہوئے ہیں پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے، مگر میں جملہ بول رہا ہوں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں برکت کے لیے، حدیث پڑھتے ہیں برکت کے لیے، ہم نبی کو نبی اور آخری نبی مانتے ہیں بغیر دلیل کے، اس لیے کہ ہم ماننے والے ہیں سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہم ان کے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی دعویٰ رسالت کرے اور اس دعویٰ رسالت کرنے والے سے کوئی جا کر کے سوال کرے کہ تیرے دعوے کی تیرے پاس دلیل کیا ہے، امام اعظم فرماتے ہیں یہ دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو شک پڑ گیا، اس لیے اس نے دلیل پوچھی ہے، جس کو شک پڑ گیا اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا، یہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میں نے اس لیے کہا ہم نبی کو بغیر دلیل کے نبی بھی مانتے ہیں اور بغیر کسی دلیل کے ہم آخری نبی بھی مانتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے اکابرین ہمارے بزرگوں کی اس کے اوپر بڑی محنتیں، قربانیاں، کوششیں، کاوشیں، جد و جہد ہر دور میں جاری رہی، پہلا دور ہو تب بھی، بعد والا دور ہو تب بھی، مسلمہ کذاب کا دور ہو تب بھی، مسلمہ پنجاب کا دور ہو تب بھی۔ جب مسلمہ کذاب کا دور تھا، آپ نے سنا ہوگا اس مدعی نبوت نے ہمارے نبی کو ایک خط لکھا تھا، اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ میں آپ سے ایک بات پہ معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ معاہدہ کریں، جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک نبی آپ ہوں گے، جب آپ کی وفات ہو جائے گی بعد میں نبی میں ہوں گا، یہ مسلمہ کذاب نے کہا تھا۔ اور دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ آدھی دنیا کے نبی آپ بن جائیں، آدھی دنیا کا نبی میں بن جاتا ہوں، یہ خط لکھ کر کے بھیجا، اور اللہ کے نبی نے اس کے خط کا جواب لکھا۔ اس خط میں اللہ کے نبی نے جہاں اور باتیں لکھی، وہاں لکھا کہ مسلمہ تو کذاب ہے۔ حضور نے لکھا تو کیا ہے؟ وہ لوگ تو یہ ایسے خاموش کرتے ہیں، تو کیا ہے؟ نبی نے لکھا۔ آج ہمیں کئی کہہ دیتے ہیں نا کہ تم مولوی بڑی سخت زبان اختیار کرتے ہو، اللہ کے نبی نے کیا لکھا مسلمہ کذاب کو کہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ خط مکمل ہوا، حضور نے فرمایا کون ہے جو میرا خط لے کر کے مسلمہ کذاب کے بعد جائے گا؟ جب یہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، ایک صحابی جس نے کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ رکھ کر کے بازاروں میں گلیوں میں کھجوریں فروخت کر رہا تھا، کان میں نبی کی آواز پڑی، تیز قدموں سے چلا اور نبی کے پاس آ کر کے بیٹھا، اور آ کر کے
طرح اس کے ذرات تھے وہ منہ سے نکلے. پاس بیٹھے ہوئے صحابہ تھے. ایک صحابی کے جسم کے اوپر اس کے منہ سے کھجور کے ذرات گرے. اس صحابی نے اس کو محسوس کیا اور بول کر کے کہہ دیا کہ پہلے منہ صاف کر لیتا پھر بات کر لیتا. توجہ کرنا صحابہ کے سپاہیوں تمہارے لیے جملہ. جب یہ کہا پہلے منہ کو صاف کر لیتا پھر بات کر لیتا, اس صحابی نے تڑپ کر کے کہا میں منہ کو صاف کرنے کے لیے بیٹھ جاتا. اسی وقت میں اللہ کے نبی کسی اور کو خط دے کر کے بھیج دیتے, میں محروم ہو جاتا. اس لیے میں نے خیال نہیں کیا, میں نے لبیک کہتے ہوئے پہلے آ کر کے حاضر ہو کر کے کیوں کہہ دیا, اور حضور نے اسی کو خط دیا. میں تفصیل میں آگے نہیں جاتا. وہاں پر کیا ہوا, مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, میں وہاں ہو کر کے آیا ہوں. سعودی عرب کا شہر ریاض ہے. ریاض میں وہ قبرستان آج بھی ہے. شہدائے جمامہ چار دیواری ہوئی ہے. باہر لکھا ہوا ہے شہدائے جمامہ, یعنی مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں ہونے والی جنگ میں جو شہید ہوئے ان کی قبریں وہاں ہیں. میری چیخیں نکل گئی, میرے آنسو غیر اختیاری بہ رہے تھے جب میں نے گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے دیکھا کسی ایک قبر کا نشان نہیں. ہمارے ہاں قبروں کے اوپر کیا کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. وہاں مجھے کسی قبر کا نشان, یارو نبی کی فوج کے سپاہی صدیق اکبر کی آواز پہ لبیک کہہ کر کے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے جامع شہادت نوش کر کے, مگر کسی کی قبر کا نشان وہاں نظر نہیں آ رہا. اور تصور کر کے جب یوں سوچتے ہیں یوں لگتا ہے صحابہ کھڑے کھڑے نظر آ رہے ہیں. کیفیت یہ ہے, ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا تھا مجھے ذرا اٹھا کر کے مسیلمہ کذاب کے قلعے کے اندر پھینک دو. اونچی اونچی دیواریں تھی. اس نے کہا مجھے اٹھاؤ. اٹھا کر کے